بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ۔ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض بیان فرمائے ہیں، اور حدیث کے جو میں نے پڑھی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرمائیں گے کہ جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، یعنی اگر اس کو حدث ہوا ہے تو وضو نہ کر لے، با وضو ہے تو پھر تو نماز درست ہے۔ وضو کے فرائض کیا ہیں ہمیں یاد ہونے چاہیے، وضو کے شرائط کیا ہیں، وضو کب صحیح ہوگا وہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے، کیونکہ وضو نماز کے لیے فرض ہے، شرط ہے۔ وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی نہیں۔ تو وضو کی کیا شرائط ہیں، کب ہمارا وضو صحیح ہوگا؟ ایک تو یہ کہ وضو کر لیا، ہاتھ منہ دھو لیا، سر کا مسح کر لیا۔ ایک اس کے شرائط بھی ہیں، فرائض تو 4 ہیں جو قرآن پاک کی آیت میں بیان ہوا۔ وہ وضو کے شرائط کیا ہیں؟ مثلا ایک آدمی وضو کر رہا تھا، وضو کے درمیان کوئی ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا وضو کر رہا تھا، اس نے آدھا وضو کر لیا تھا اور جسم سے ہوا خارج ہو گئی، ناک سے خون نکل گیا، وضو ہوا یا نہیں ہوا؟ لوگ پوچھتے ہیں بھئی ہم نے تو آدھا وضو کر لیا تھا، پھر آگے پاؤں دھو لیں گے کافی ہیں۔ تو وضو کی شرائط کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کی اہمیت، یہ ساری آج ہم بیان کریں۔ دیکھیں اللہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت لائی جائے گی اور میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یعنی ان کا چہرہ، پیشانی، ہاتھ، پاؤں، یہ سب چمک رہے ہوں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو آدمی جتنا اس نور کے اندر اس نور کو بڑھا سکتا ہے اتنا اس کو بڑھا لے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو وضو، جو آدمی باوضو رہتا ہے اس کو ہمیشہ باوضو رہنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو باوضو رہنے کی بڑی فضیلت ہے، بالخصوص رات کو سوتے وقت بھی فرماتے ہیں کہ جو آدمی رات کو باوضو رہتا ہے تو فرشتے اس کی چرپائی کے پاس اس کی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی باوضو رہتا ہے تو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، رات کو سوتے وقت بھی آدمی کیا ہو، باوضو ہو۔ باوضو آج کل ہمارے یہاں رواج بن گیا کہ رات کو جب سوئیں گے سوتے وقت، انگریزوں کا رواج آ گیا، سوتے وقت گندا لباس پہنیں گے، سوتے وقت انگریزوں والا لباس پہن لیں گے۔ حالانکہ سوتے وقت آدمی کو اچھا لباس پہننا چاہیے، سوتے وقت باوضو ہونا چاہیے، ہم گندے ہو کے سو رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو باوضو بھی رہنا چاہیے، جو آدمی باوضو رہتا ہے تو باوضو رہنے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ وضو کا ثواب ملتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کو وضو کا کیا ہوتا ہے جی، ثواب ملتا ہے، اور ہمیشہ اس کے نام اعمال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم اذا اردتم، بھئی جب تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو آپ کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض آپ اپنے چہرے کو دھو لو، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو، اس کو کان کی لو کہتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ پھر آگے سارے مسائل بیان کر دیں گے، داڑھی کے وغیرہ کے سارے انشاءاللہ آگے آ جائیں گے، تو فرائض یاد کر لیں۔ تو چہرے کو دھونا ہے، فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو۔ اسی طرح دوسرا فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، بھی اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت۔ تو یہ کوہنی ہے، اس کوہنی کو بھی دھونا ہے، کوہنی تک مراد مطلب یہ کہ کوہنی بیچ میں شامل ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پورا ہاتھ دھونا ہے کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک مکمل، کوئی چیز خشک نہ رہے۔ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کے مطابق مسح کر لیا۔ وارجلکم الی الکعبین، چوتھا فرض بیان کیا کہ اپنے پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں، اس کو آدمی یاد کر لے، کیوں جب آدمی کو فرض یاد ہوگا تب تو وضو ہوگا۔ تو نمبر 1 چہرہ دھونا ہے، نمبر 2 اپنے ہاتھ دھونے ہیں، بازو دھونے ہیں کوہنیوں سمیت، اور نمبر 3 سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح۔ یہ سب طریقہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ آگے۔ اور نمبر 4 پاؤں دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں، ان فرائض کا خیال کر کے ہم نے کیا کرنا ہے جی، وضو کرنا ہے۔ اور وضو کی جیسے اہمیت ہے میں نے بتا دیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول نے ارشاد فرمایا جتنا اس نور کو بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ۔ تو ہمیشہ آدمی کو باوضو ہونا چاہیے، باوضو جو آدمی ہمیشہ ہوگا حادثات سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور ہمیشہ نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کیا رہے جی، باوضو رہے۔ یہ تھے وضو کے 4 فرائض۔ آگے ہیں جی وضو صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں، شرط کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور اس کو شرائط کا پتہ نہیں، بھئی وضو صحیح ہونے کے لیے کیا شرط ہے، تو شرائط فرض یاد کر لیا، اب شرائط بھی ذہن میں رکھ لیں۔ شرط یہ کہ جن اعضاء کو دھونا واجب ہے وضو کے اندر،
جن اعضاء کو دھونا واجب ہے، لازمی ہے، فرض ہے، ان اعضاء کے اوپر پانی بہانا ہے، صرف ہاتھ مل دینا کافی نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے وضو کی شرائط میں سے۔ پہلی شرط کہ بھی جن اعضاء کو دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، پاؤں دھونا ہے، تو ان اعضاء کے اوپر صرف ان اعضاء کے اوپر پانی بہانا ہے، صرف ہاتھ تر ہاتھ اس کے اوپر پھیر دینے سے وضو نہیں ہوگا۔ مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ دھونا ہے، ٹھیک ہے جی، یا میرا یہ بازو ہے، پورا بازو میں نے دھونا ہے، یہ چہرہ دھونا ہے، ایک اب اس کو پانی بہانا ہے، اس کے اوپر پانی بہانا کیسے کہتے ہیں کہ آدمی پانی مارے، پانی کے قطرے گرنے شروع ہو جائیں، پانی بہانا ہے۔ صرف تر ہاتھ مل دیا، ہاتھ گیلا کر کے تر کر کے مل دیا، چلو جی ٹھنڈ ہے تھوڑا سا ہلکا وضو کر لیتے ہیں، بعض لوگ کر لیتے ہیں، سردی ہے ہلکا سا تھوڑا سا مل دیا، ہلکا سا بازو کے اوپر مل دیا، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی شرط ہے، بھی شرط ذہن میں رکھ لیں کہ جن اعضاء کو دھونا ہے ان اعضاء کے اوپر پانی بہانا، بھائی پانی بہانا شرط ہے، تر ہاتھ پھیر دینے سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 2 دوسری شرط کیا ہے بھائی کہ جن اعضاء کو ہم دھو رہے ہیں یا جن اعضاء کو دھونا ہے ان اعضاء کے اوپر کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو کہ جو نیچے پانی جانے نہ دے۔ مثلا چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کیا نام ہے، ان چیزوں کو دھونا ہے تو ان کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو کیا نام ہے اس کے نیچے پانی نہ جانے دے۔ مثلا مثال کے طور پر عورتیں عموماً آٹا گوندتی ہیں تو ان کے ناخنوں کے اوپر آٹا لگ جاتا ہے، اب آٹے کے نیچے پانی جائے گا نہیں، سمجھ گئے جی، اب آٹے کے نیچے پانی نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ جن اعضاء کو دھونا ہے ان اعضاء کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان اعضاء کے نیچے جسم تک پانی نہ جانے دے۔ جیسے کسی کے ہاتھ کے اوپر موم بتی لگی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ کے اوپر پینٹ لگا ہوا ہے، اور اسی طرح کسی کے ہاتھ کے اوپر آٹا لگا ہوا ہے، مثلا عورت ہے، عورت نے آٹا گوندا، یہ کس نے بھی آٹا گوندا، ہاتھ کے اوپر آٹا وغیرہ لگا ہوا، اب یہ جو چیزیں ہیں ان کے نیچے پانی نہیں جاتا، یہ اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، تو اس کو زائل کرنا ضروری ہے، یہ وضو کے لیے دوسری شرط۔ اسی طرح کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے اور انگوٹھی انتہائی سخت ہے اور نیچے پانی نہیں جا سکتا، یعنی انگوٹھی ہلتی ہی نہیں ہے، تو اب اس انگوٹھی کو ہلائیں گے تاکہ نیچے پانی چلے جائے۔ عورتیں کان میں بالیاں پہن لیتی ہیں، سمجھ گئے جی، اب کان میں اگر بالی پہننے غسل کریں گے تو اگر بالی ہل نہیں رہی، اس کے نیچے پانی نہیں جا رہا تو اس کو بھی ہلائیں گے تاکہ پانی چلا جائے۔ اس طرح ناک کے اندر کوکا ڈالتے ہیں تو اگر وہ بھی اتنا سخت ہے پانی نہیں جائے گا تو اس کو بھی تھوڑا بہت ہلائیں گے تاکہ اندر پانی چلا جائے۔ تو وضو صحیح ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ کہ جن اعضاء کو دھونا واجب ہے ان کے اوپر پانی بہانا ہے، صرف تر ہاتھ پھیر دینے سے وضو نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بھئی جن اعضاء کو دھو رہے ہیں ان اعضاء کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہوئی ہو کہ جس کے نیچے پانی نہ جاتا ہو۔ پینٹ لگا ہوا ہے، اب پینٹ کے نیچے پانی نہیں جائے گا، ایلفی لگی، ایلفی کے نیچے پانی نہیں جائے گا۔ اسی طرح کیا نام ہے، کسی کے ہاتھ کے اوپر آٹا لگا ہوا ہے، آٹے کے نیچے بھی پانی نہیں جائے گا۔ تو اب اسی طرح ان چیزوں کے اوپر کیا نام ہے، جب نیچے پانی نہیں جائے گا تو اب اس سے وضو بھی درست نہیں ہوگا، تو ان چیزوں کا زائل کرنا بھی ضروری ہے۔ آخر میں پھر ان کو اس کے متعلق پھر مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم وضو کریں گے تو جن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے اگر دوران وضو وہ چیزیں پائی جائیں تو اب وضو ختم ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنا، یہ تیسری شرط ہے کہ بھئی ایک آدمی وضو کر رہا ہے، اب مثلا اس نے سارا وضو کر لیا صحیح طریقے سے، مکمل صحیح سنت آداب کو دیکھتے ہوئے اس نے مکمل وضو کر لیا، اب سر کا مسح کرنا تھا، اب سر کا مسح وہ کر رہا تھا، ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا، اب سر کا مسح کر رہا تھا، اس کے جسم سے ہوا خارج ہو گئی، اب ظاہری بات ہے یہ چیزیں ایسی ہیں، ہوا خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناک سے خون بہ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی وضو کر رہا تھا، سر کا مسح باقی تھا، یا صرف بایاں پاؤں دھونا باقی تھا، آسان الفاظ میں صرف بایاں پاؤں دھونا باقی تھا، وہ جسم سے ہوا نکل گئی یا ناک سے خون نکل گیا یا کوئی ایسی چیز واقع ہوگی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عام الفاظ میں، تو اب اس کے لیے حکم یہ نہیں کہ بھی آخری پاؤں دھو لے بس تیرا وضو ہو گیا، نہیں بھی یہ حکم نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ کہ اب پرانا پچھلا جو وضو باطل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی سر کا مسح کر لیا تھا پھر اس کے بعد یہ ہو گیا تو اب صرف پاؤں دھوئیں گے یا دوبارہ وضو کریں گے؟ بھئی آپ نے جو پہلے وضو کیا تھا اس وقت تک وضو تھا، جب آپ کے جسم سے کوئی ایسی چیز خارج ہو گئی جو وضو کو باطل کر دیتی ہے، اب سابقہ جو وضو تھا وضو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 3 وضو کی شرائط ہیں، 4 فرض بھی یاد کر لیں، اور وضو کی فضیلت تو ہے ہی ہے کہ آدمی باوضو رہے گا اور تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ 4 فرض بھی یاد کر لیں، وضو کی جو شرائط ہیں، پہلی شرط کیا ہے بھئی جن اعضاء کو دھونا ہے ان کے اوپر پانی بہائیں گے، صرف تر ہاتھ پھرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جن اعضاء کو ہم دھوئیں گے ان کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے وضو کیا ہو جاتا ہے، وضو کہ جس کے نیچے جلد کے نیچے پانی نہ جاتا ہو، تو ان کو زائل کرنا ضروری ہے، پینٹ لگا ہوا ہے یا اور کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ ذہن میں، تیسری شرط وہ یہ ہے
کہ بھئی ہم جب کیا کریں گے جی، وضو کریں گے، وضو کے دوران اگر کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے، اب دوبارہ وضو کریں گے، اب آگے پاؤں نہیں دھوئیں گے، جیسے میں نے مثال سے سمجھا دیا۔ اب اس دوران ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ کسی کے ہاتھ میں مثلاً مثال کے طور پہ پینٹ لگا یا کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے، اب چونکہ پینٹ کے نیچے وہ کیا نام ہے پانی نہیں جاتا، پینٹ آدمی کے ہاتھ کے اوپر پینٹ لگا ہے، موم بتی لگی ہے، آٹا لگا ہوا ہے، اب جلد کے نیچے پانی نہیں جاتا، تو اب اس کو کیا کریں گے؟ تو بھی حکم یہ ہے کہ اس کو ہم کوشش کریں گے زائل کریں گے جتنا ممکن ہو، مثلا پیٹرول کے ذریعے سے ہو گیا، یا پینٹ ہے جو اسی طرح ایک اور چیز ہے وہ ملتی ہے مٹی کا تیل ہو گیا، اس کے ذریعے سے ہم پینٹ کے اوپر ملیں گے، پینٹ کو زائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح آٹا لگے تو آٹا تو آسان ہے، اتار دیا، ہاتھ دھو لیا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے، پینٹ ہے یا کوئی اور بھی چیز ہے جو جسم کے اوپر لگ گئی ہے اور نیچے پانی نہیں جاتا، تو وہ وضو تب صحیح ہوگا جب ہم اس کو زائل کریں گے۔ اب ہماری وسعت کے بقدر ہے، طاقت کے بقدر، ایک آدمی نے خوب ملا ملا ملا، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اتنا رگڑ دے نیچے جلد سے خون آنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ اپنی طاقت کے بقدر کوشش کریں کہ جتنا اتر گیا اب اس کے بعد وضو کرنا جائز ہے۔ اب مثلا سارا اتر گیا، رنگ ہے، اب رنگ سے کوئی مسئلہ نہیں، تو جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے بقدر اتارنے کی کوشش کریں گے، اتر گیا اب اس کے بعد وضو صحیح ہوگا۔ یہ وضو کے شرائط تھے، یہ وضو کے فرائض تھے، یہ وضو کی اہمیت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔